السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ۔ ہم گئے تھے نیو کیسل ایک کام سے۔ وہ بھی آپ سوچیں گے کہ اتنے ہنگامی حالات میں ہم جو ہیں وہ یو کے میں گھومتے پھر رہے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہماری ایک امپورٹنٹ اپائنٹمنٹ تھی جو کہ مہینہ پہلے ہماری بک ہوئی تھی اور ہمیں جانا ہی جانا تھا، اور ہم اس یو کے حالات کو دیکھتے ہوئے آلموسٹ 2 گھنٹے پہلے نکل گئے تھے گھر سے۔ اور ہمیں شکر ہے کہ روڈ پر کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ کراؤڈ ہو یا کوئی اسٹرائک ہو رہی ہو یا پروٹیسٹ ہو رہا ہو، تو ہم خیر ٹائم سے پہلے پہنچ گئے۔ تو ہم نے سوچا اس بلڈنگ میں بیٹھ کر ویٹ کرنے کے بجائے ہم یہ آرٹ گیلری وزٹ کر لیتے ہیں، جو کہ اس بلڈنگ کے سامنے ہی یہ بلڈنگ تھی، تو ہم اسے وزٹ کرنے کے لیے چلے گئے۔ اوپر سے یہ تھی بھی فری، تو ہم نے کہا کیوں نہیں ادھر ٹائم اپنا جو ہے وہ اسپینڈ کر لیتے ہیں کچھ۔ اچھا، یہ شاپ تھی جو کہ اس بلڈنگ کے اندر ہی تھی، اس آرٹ گیلری میں۔ یہاں پر انہوں نے اپنی کچھ ٹریڈیشنل چیزیں لگائی ہوئی تھیں، وہ آپ اگر چاہیں پسند آئے تو بائی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ٹنل کے نام سے تھا جہاں پر انہوں نے اپنی ڈفرینٹ جو ہے وہ انڈسٹریل جو تھیں ان پکچرز کو پورٹریٹ کر کے لگایا ہوا تھا، بہت پرانے زمانے کے تھے۔ اچھا، یہ ساری کی ساری ہینڈ میڈ پینٹنگ ہے، کوئی بھی موبائل کیمرے کی نہیں بنائے گی۔ اکارڈنگ ٹو دا برٹش سسٹم، یہ کوئی 200-300 سال پرانی تھیں ساری کی ساری پکچرز، جن میں سے کچھ کیلیگرافی بھی ہے، کچھ پینٹنگ ہیں، کچھ اسکیچنگ کی ہیں۔ تو یہ ساری ہاتھ سے بنائی گئی تھی، بہت ہی خوبصورت انداز سے انہوں نے اسے بنایا ہوا تھا اور اسے لگایا ہوا تھا۔ یہ مجھے سب سے زیادہ پسند آئی تھی، اس لیے کچھ دیر میں نے اس پر فوکس بھی کیا۔ اچھا، یو کے حالات کچھ عرصہ بلکہ تقریباً اب میرا خیال ہے 2 ہفتے سے اوپر ہونے جا رہا ہے کہ یہ پروٹیسٹ اتنا پرولونگ کر کے، اور مڈلز برو میں خاصا ہی ورس تھا۔ اب اس کی پیچھے سٹوری کیا تھی کہ 3 چھوٹی بچیوں پر نائف اٹیک ہوا اور وہ مر گئیں اس میں، اس کی وجہ سے، اور وہ کیا بھی کسی ایک چھوٹے سے بچے نہیں تھا which is under 18۔ اور یہ بات بتائے گی کہ بھئی یہ مسلم بندہ ہے جس نے کیا اٹیک۔ شروع میں نہ اس کا نام بتایا گیا اور کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ اکارڈنگ ٹو دا یو کے رول، برٹش رول، کہ بھئی اگر انڈر 18 یہ بچہ کچھ بھی کرتا ہے تو اس کا ہم نام تک نہیں بتا سکتے۔ اچھا، یہ اس کی شپ کے بارے میں تھی جو کچھ بھی بتا رہے تھے، تو وہ انہوں نے ریلیف آلموسٹ آفٹر 1 ویک کیا کہ بھئی ایلیکس نامی بندہ ہے، برٹش بورن ہے، کرسچن ہے، لیکن آلدو اوریجنلی فرام ساؤتھ افریقہ سے ہے۔ تو گورو نے پہلے پورا ہفتہ جو ہے مسلمانوں کو اسپیشلی ٹارگٹ کیا، مسجدوں کو آگ لگانا شروع کر دی۔ جب گورنمنٹ نے دیکھا کہ یہ زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور ظاہر ہے جب مسجدوں کو آگ لگائی تو کاؤنٹر کرنے کے لیے مسلمان بھی باہر نکل آئے، تو اس ساری سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے گورنمنٹ نے اس کا نام بتایا، اس کے بایو ڈیٹا سارا بتایا۔ پھر جو تھے گورے امیگرینٹس کے پیچھے پڑ گئے، اس قدر یہ سب کچھ ورس ہو چکا تھا۔ یہ جو اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ کلاس روم تھا جس میں آرٹ سکھائی جاتی ہے، پینٹنگ اور آرٹس وغیرہ۔ یہاں پر یہی ہے کہ سمر میں ڈیفرنٹ کلب ہوتے ہیں جس میں پینٹنگ، سوئمنگ، ڈانسنگ، وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ ڈانس کلاس تھی جس میں اس بچے نے اٹھ کر نائف اٹیک کیا اور بچیاں مر گئیں۔ اچھا، یہ جو تھا نا، یہ سمندر کا انہوں نے کوئی پیس لے کر رکھا ہوا ہے یہاں پر، جو کہ 300 سال ہی پرانا ہے اکارڈنگ ٹو دس ڈسپلے۔ تو وہ اس کے بعد اس کا ادر ورس کنڈیشن رہی مڈلز برو میں، اسپیشلی ہمارے گھر کی سائڈ پر بھی جو تھا وہ گاڑیاں 200-300 گاڑیاں جلائی گئیں، توڑی گئیں، دکانوں کو لوٹا گیا۔ بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جنگ ہو رہی ہے، اور ہم بھی خاصے پریشان تھے۔ اسپیشلی لاسٹ سنڈے واز دا ورسٹ ڈے ایور، اٹس انبلیویبل، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ہیلی کاپٹر مسلسل سر پہ گاں 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 کرتا پھر رہا تھا، اور باہر گاڑی کی آوازیں آتی تھی پولیس کی، لیکن پروٹیسٹ جیسے ہی اسٹارٹ ہوا ٹو آپ کی تقریباً 8 o'clock تک یہ بہت ورس گیا تھا، اور ہمیں ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ ہم اتنا زیادہ ڈر چکے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اچھا، یہ ٹاؤن تھا نیو کیسل کا، کیونکہ ہمیں پارکنگ ایریا سے چل کر آنا تھا، تو ہم نے اس لیے سارا کچھ کیپچر بھی کر لیا اور دیکھ بھی لیا۔ ملتی ہوں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔